اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ ترجمہ: اور اگر ہم اتارتے آپ پر کوئی لکھی ہوئی کتاب کاغذ میں، پھر وہ اس کو چھوتے اپنے ہاتھوں سے، تو بھی کہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نہیں ہے یہ مگر صریح جادو۔ اور انہوں نے کہا کیوں نہیں نازل کیا گیا اس پر فرشتہ، اور اگر ہم نازل کرتے کوئی فرشتہ تو فیصلہ کر دیا جاتا معاملے کا، پھر نہ وہ مہلت دیے جاتے۔ اور اگر ہم اس کو بناتے فرشتہ، البتہ ہم اس کو بناتے آدمی ہی، اور البتہ ہم شبہ ڈالتے ان پر وہی جو شبہ وہ اب کر رہے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ سورہ الانعام کی ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین عرب کی طرف سے اٹھنے والی اسی تنقید کا جواب بھی دے رہے ہیں اور ان کے پریشان دل کو دلاسا بھی دے رہے ہیں۔ ہم اسی مقدمے، اسی تنقید کا اس وقت ذکر کر رہے ہیں کہ جس میں کہ مشرکین عرب نے یہ ڈیمانڈ رکھی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، بارہا ان کے سامنے یہ حجت قائم کی تھی کہ ہمیں کوئی ٹینجبل قسم کا، فزیکل قسم کا میریکل دیکھنا ہے، کہ ہم کیسے مانیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گئے پیغمبر ہیں، تو آپ ہمیں کوئی ایسا میریکل، کوئی ایسا معجزہ دکھائیے جو کہ ہم دیکھیں اور ہم آپ کے اوپر یقین کر لیں، آپ کے اوپر ایمان لے آئیں۔ اب اس صورتحال میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت ہی پریشان کن کیفیت کا شکار تھے۔ کسی طرف سے ان کا دل چاہتا بھی تھا کہ کاش کہ ایسا کوئی معجزہ اللہ تعالیٰ انہیں عنایت فرما دیں کہ ان کی قوم جو ہے وہ ان پر ایمان لے آئے۔ کیا ممکن ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی معجزہ دیکھے اور کہے کہ ہم آپ پر ایمان لے آتے ہیں، جو کہ اندر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی۔ اور دوسری طرف یہ کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر مستقل ان کا یہی سٹانس تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ اس بار وہ کوئی ٹینجبل قسم کا معجزہ نہیں دکھائیں گے، صرف اور صرف مشرکین عرب کو، کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ کے کلام پر ہی اکتفا کرنا ہوگا، اور اگر وہ ایمان لاتے ہیں تو کلام پاک قرآن مجید پر ہی کے ذریعے ہی رسالت پر اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا ہوگا۔ اب آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ اور اگر ہم اتارتے آپ پر کوئی لکھا ہوا نوشتہ، یعنی کہ کوئی ایسا ڈاکیومنٹ جو کہ لکھا ہوا آپ کے اوپر آتا، نہ کہ یہ کہ وحی کی صورت میں فرشتہ آپ کے دل کے اوپر نازل فرماتا۔ کتبہ کا مطلب ہے لکھنا، اور کتاباً لکھی ہوئی چیز، جیسے کہ قرآن مجید کا ایک نام کتاب بھی ہے، کیونکہ لوح محفوظ میں وہ لکھی گئی ہے، لکھی ہوئی فارم میں محفوظ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم آپ کے اوپر کوئی لکھا ہوا ڈاکیومنٹ بھی اتار دیتے، فی قرطاس، جو کہ کس قسم کے کاغذ کے اوپر لکھا گیا ہوتا،
جو کہ نیٹو بھی نہ ہوتا، یعنی یہ کہ وہ عرب سے جس کا تعلق نہ ہوتا، وہ جو کہ کہیں باہر سے آیا ہوتا۔ اب یہاں پہ بھی اس کے ڈبل میننگ ہے، کیونکہ قرطاس اس طرح کا کاغذ کہلاتا تھا اس وقت وہاں پر عرب میں، جو کہ امپورٹ ہوا تھا ایجپشین امپائر سے۔ ایجپشین امپائر بہت بڑا امپائر تھا اس وقت ڈیفینیٹلی، تو وہاں پر سے کوئی ایک طرح کا کاغذ تھا جو کہ بڑا کڑک دار کاغذ، زرد رنگ کا کاغذ، جس میں کہ اوپر نیچے اسکرولز یا سٹکس لگے ہوتے تھے بادشاہوں کو خط لکھنے کے لیے، ایک ہائی کوالٹی پیپر۔ تو وہ عرب میں بھی پہنچا کسی نہ کسی طرح سے، تو وہ وہاں کی پیداوار نہیں تھی، کہیں باہر سے آئی تھی، یعنی اٹ واز این ایگزاٹک تھنگ فار دی عربس۔ تو اسی طرح سے اگر اللہ تعالیٰ ایک لکھا ہوا ڈاکیومنٹ قرطاس پر بھی لکھ کر اتارتے، یعنی یہ کہ وہ آسمانی کاغذ ہی ہوتا، اوپر سے لکھا ہوا آتا، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الواح کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، سٹون ٹیبلٹس، جس کے اوپر کے 10 کمانڈمنٹس لکھ کے بھیجیں۔ تو اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی، فَلَمَسُوهُ، پھر وہ اس کو چھو لیتے۔ فا یعنی کہ پس، پھر لمس کہتے ہیں ایسی سینس کو جس میں کہ ٹچ شامل ہو، اور وہ بھی ٹچ ایسا جو کہ ہاتھ سے اٹین کیا گیا ہو، یعنی یہ کہ ہاتھ سے چھو لینے کو لمس کہا جاتا ہے۔ کسی بھی چیز کی جب آپ حس جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے چھو کے ایکوائر کرتے ہیں، اس کا ایکسپیرینس ہاتھ سے چھو کے حاصل کرتے ہیں، تو اس کو لمس کہتے ہیں۔ پھر وہ اس کو چھو لیتے، بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 2 مرتبہ ہاتھوں کو ریفر کیا، یعنی یہ کہ وہ اچھی طرح اپنی جو ہے وہ ٹچ کرنے کی سینس کو سیٹسفائی کر لیتے، ٹٹول لیتے، اس کو مکمل طور پہ اس کی جانچ پڑتال کر لیتے، الٹ پلٹ کر کے دیکھ لیتے، یعنی کہ جب تک کہ کوئی حجت نہ باقی رہتی ان کی سینس آف ٹچ کی بھی، اگر تو یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ کاغذ بھی آسمانی ہو اور وہ اوپر سے پرنٹڈ فارم میں کتاب اترے۔ پھر بھی لقالا، تب بھی وہ کہتے، الذین کفروا، کہ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ کھلا جادو ہے، صریح جادو ہے، مبین یعنی کہ کھلا ہوا، ایویڈنٹ یعنی کہ جس میں کہ کوئی شک و شبہ باقی نہ ہو۔ اور سحر کا آسان مطلب ہے جادو۔ اس حرف کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے سین، ہا اور را، اور اس کے معنی ہے ڈھکا ہوا، چھپا ہوا، کوئی ایسی چیز جو کہ کسی چیز کی اوٹ میں ہو، جیسے کہ طلوع سحر کے وقت جس قدر تاریکی زیادہ ہوتی ہے اور روشنی بالکل مدھم سی ہوتی ہے، تو بہت ساری چیزیں ڈھکی ہوئی ہوتی ہیں، وہ آپ کو بہت آرام سے نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ اسی طرح سے جب کسی کے اوپر جادو ہو جائے تو اس کے دماغ میں جو اصل حقیقت ہوتی ہے چیزوں کی وہ چھپ جاتی ہے، اور جو اس کو نظر آ رہی ہوتی ہے وہ جادو کے اثر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسی لیے اس میں بھی جو چھپے ہوئے ہونے کا جو مطلب ہے وہ وہاں پر اس طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ تاریخ میں بہت سارے ادوار میں کفار نے، مشرکین نے قرآن مجید کے اوپر یہ الزام لگایا ہے کہ یہ جادو ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کی وجہ سے ان کے دل و دماغ کے اوپر اثر کرتا ہے، اس کی تاثیر ان کے دل و دماغ کے اوپر بھی ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں، اس کو ایکچولی ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو ان کو لگتا ہے کہ وہ ایک ہیپنوٹائزڈ سی اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا کلام نعوذ باللہ نہیں ہے۔ اب جب ہم پر یہ واضح ہو گیا کہ سحر کے معنی ہے ڈھکی ہوئی چیز، کوئی چیز جو کہ چھپی ہوئی ہو، اور مبین کے معنی ہے کھلی ہوئی چیز، واضح چیز، تو جو لوگ لٹریچر پڑھتے ہیں وہ اس چیز سے واقف ہوں گے کہ ایک چیز ہوتی ہے فیگوریٹو لینگویج۔ اس کا استعمال لکھائی میں تب کیا جاتا ہے کہ جب لکھائی کو بہت حسین بنانا ہو، مؤثر بنانا ہو، اور یہ اس بات کا ثبوت ہوتی ہے کہ لکھنے والا اپنے فن کا ماہر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ایک فیگوریٹو لینگویج کا استعمال کیا ہے جس کو کہتے ہیں آکسی مورون۔ آکسی مورون میں آپ 2 ایسے الفاظ کو یکجا کر دیتے ہیں کہ جن کے معنی ایک دوسرے سے الٹ ہوتے ہیں۔ اب جیسے یہاں پر سحر کے معنی ہے چھپی ہوئی چیز، اور مبین کے معنی ہے کھلی ہوئی بات، تو یہ ایک آکسی مورون کا سبحان اللہ تعالیٰ نے یہاں پر استعمال فرمایا ہے۔ آیت نمبر 8، وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور انہوں نے کہا کیوں نہیں نازل کیا گیا اس پر فرشتہ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ مشرکین عرب سے کی گئی ایک اور تنقید کا جواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے دے رہے ہیں۔ یہ تنقید انہوں نے کی تھی اپنی ہٹ دھرمی کے باعث،
کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان تو نہیں لانا تھا، تو انہوں نے ایک اور تنقید پیش کی اور یہ کہا کہ کیوں نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بذات خود ایک فرشتہ نازل کر دیا گیا۔ اب اس بات کو آپ ایسے سمجھیں کہ جیسے کہ کوئی بہت ہی اعلیٰ عہدے پر فائز کوئی آفیشل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اسسٹنٹ ہوتا ہے یا سیکریٹری ہوتا ہے جو کہ اس کے نوٹس لے رہا ہوتا ہے یا کہ اس کی ڈکٹیشن لے رہا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ایسے ہی مطالبہ کیا کہ اگرچہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، تو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک فرشتہ ہی نازل کر دیا جو کہ ان کی خود آ کر اس بات کی گواہی دیتا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور پھر ہم بآسانی ان کے اوپر ایمان لے آتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی اس حجت کا جواب دے رہے ہیں، وَلَوْ أَنزَلْنَا، اور اگر ہم نازل کر بھی دیتے، ملکن کوئی فرشتہ، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو فیصلہ کر دیا جاتا معاملے کا، ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر نہ وہ مہلت دیے جاتے۔ ينظرون کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ ہے نون زوئیں را، انتظار کا لفظ بھی اسی روٹ سے نکلا ہے، یعنی یہ کہ پھر ان کا انتظار نہ کیا جاتا، اس کے بعد ان کو اور کوئی مہلت نہ دی جاتی اور ان کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ یہ بسبب اس کے ہے کیونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے نوری مخلوق بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا فرمایا ہے، جبکہ ہمیں انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ہماری قوت بصارت کو اللہ تعالیٰ نے یہ کیپیسٹی دی ہی نہیں ہے کہ ہم فرشتوں کو ان کی اصلی حالت، اصلی صورت میں دیکھ سکیں۔ یہ بات، یہ کرشمہ صرف اور صرف ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وٹنس کیا ہے کہ جب انہوں نے 2 بار یا کچھ روایات میں ہے کہ 3 بار حضرت جبرائیل علیہ السلام، روح القدس کو اپنی اصل حالت، اپنی اصل صورت میں ملاحظہ فرمایا۔ ان واقعات کے علاوہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ انسان فرشتوں کو دیکھ پائے ہیں تو وہ صرف انہی صورتحال میں ہوا ہے جب کہ فرشتے انسانوں کا روپ دھار کر زمین پر اترے ہیں اور کسی خاص مقصد سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو زمین پر بھیجا ہے۔ اس کی مثال ہمیں حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے سے ملتی ہے، جس کا ذکر سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، فَاتَّخَذَتْ من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، پھر اس مریم نے بنا لیا ان کے آگے سے ایک پردہ، پھر ہم نے بھیجا اس کی طرف اپنی روح کو، تو اس نے شکل اختیار کی اس مریم کے لیے ایک کامل آدمی کی، بشرا سویہ، یعنی کہ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تبھی دیکھا جب وہ ایک کامل آدمی کی صورت میں ان کے سامنے آئے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے جب دیکھا جبکہ وہ انسان کا روپ دھار کر مہمان بن کر ان کے گھر تشریف لائے۔ اس کا ذکر ہمیں سورہ الذاریات میں ملتا ہے۔ یہی فرشتے آگے گئے اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کو نظر آئے کہ جب وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب کی وعید لے کر آئے۔ اس بات کی گواہی کہ فرشتے انسانوں کو صرف تب ہی نظر آتے ہیں کہ جب وہ انسان کا روپ دھار کر آئیں، ہمیں بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ سے بھی ملتی ہے، جس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک آدمی جس کے کپڑے بے تحاشا سفید اور جس کے بال بے تحاشا کالے تھے اور جس کے کپڑوں سے اور جس کے حالات سے بالکل بھی عیاں نہیں ہوتا تھا کہ وہ سفر کر کے آ رہا ہے، وہ آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے گھٹنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ اس نے جوڑ دیے اور اپنے ہاتھوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھائز یعنی رانوں کے اوپر، زانوں کے اوپر رکھ لیا۔ اس نے کہا، او محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اسلام کے بارے میں بتایا۔ پھر اس نے اس کے بعد اور بیشتر سوالات کیے کہ جن کا جواب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیا۔ تو جب وہ آدمی وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، اے عمر، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سوال کرنے والا شخص کون تھا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا،
اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے جانتا۔ اس کے جواب میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جبریل تھے جو کہ تمہیں مذہب سکھانے آئے تھے۔ اسی آیت کی تفصیل میں اس بات کو سمجھنا بھی لازم ہے کہ ہمارے دین کا سب سے پہلا اور اہم حصہ ایمان بالغیب ہے، یہ کہ ہم غیب پر ایمان لائیں۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ رزق اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو ملائکہ یعنی کہ فرشتے جو کہ اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمائے ہیں، وہ غیب کی ریلم میں سے ہیں، وہ ہماری انفارمیشن سے بیونڈ ہیں، ہمارے لیے وہ غیب کا حصہ ہیں، اس لیے ان پر ایمان لانا ہمارے ایمان کی ایک فرسٹ اینڈ فارموسٹ ریکوائرمنٹ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہاں پر یہ بات سمجھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر غیب تم پر ظاہر ہو جائے، اگر غیب ہی نہ رہے، تو پھر تو امتحان کی حجت ہی تمام ہو جاتی ہے، پھر تو آزمائش ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا میں آنے کا، انسان میں دنیا کو بھیجنے کا جو مقصد ہے وہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ لقضی الامر، تو فیصلہ کر دیا جاتا اور پھر ان کو اور مہلت ہی نہ دی جاتی، کیونکہ پھر اب تو فیصلے کی گھڑی آ گئی نا، امتحان تو ختم ہو گیا۔ اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین عرب کی ایک اور توجیہ کا جواب بہت ہی مؤثر طریقے سے قرآن مجید میں دے دیا ہے، اور رہتی دنیا تک جو کوئی بھی یہ حجت قائم کرے گا تو اس کے لیے یہاں پر اس چیز کا جواب اسے مل جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ فرقان میں ارشاد فرماتے ہیں، یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا، جس دن دیکھیں گے فرشتوں کو کچھ خوشخبری نہیں اس دن گناہگاروں کو، اور کہیں گے کہیں روک دی جائے کوئی آڑ۔ یعنی یہ کہ جب مجرمین فرشتوں کو دیکھیں گے تو یہ ان کے لیے کسی خوشخبری کا باعث نہیں ہوگا۔ فرشتوں کو وہ دیکھتے ہی تب ہیں جب عذاب کی تمہید ان پر باندھ دی جاتی ہے۔ یہاں پر ایک اور تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل صورت میں دیکھا تو تب ان کی دلی کیفیت کیا تھی؟ ہمیں سنت کی کتابوں سے اور روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے ان کو اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھنے کو کہا، اور اس کے بعد ان پر پہلی وحی کا جب عمل ختم ہوا تو اس کے بعد ان کے اوپر ایک رقت کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ وہ ڈر گئے تھے، اتنا کہ وہ گئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہنے لگے کہ مجھے تو اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے جب دوسری وحی کے نزول کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک آواز آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پورے افق پر چھائے ہوئے تھے۔ کچھ روایات میں ہے کہ ان کے 600 پر تھے اور پورا افق ان کے حجم سے بھرا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت بھی ہیبت طاری ہو گئی تھی، یہاں تک کہ وہ پھر اپنے گھر کی طرف دوڑے اور پھر وہ کمبل اوڑھ کر لیٹ گئے، اور پھر ان کے اوپر جو وحی نازل ہوئی تو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اس نام سے پکارا، اے کپڑے میں لپٹنے والے۔ ان واقعات کے تذکرے کا یہاں پر یہ مقصد ہے کہ فرشتوں کو ان کی اصل صورت میں دیکھنا ہماری بصیرت سے بیونڈ ہے، ہماری بصارت سے بیونڈ ہے۔ اس کی طاقت اوکیجنل طور پہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی، اور ان صورتحال میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوف کا عالم طاری ہوا۔ آیت نمبر 9، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم اس کو بناتے فرشتہ، یعنی اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرشتہ ہی بنا دیتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا،
البتہ ہم ان کو بناتے آدمی ہی. کیوں؟ کیونکہ اس کی تفصیل ابھی ہم نے پچھلی آیت کی تفسیر میں پڑھی ہے کہ آدمی ہی نظر آ سکتے ہیں آدمیوں کو، فرشتے انسانوں کو نظر نہیں آ سکتے. تو اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرشتہ بناتے تو پھر بھی ان کو ایک آدمی کی ہی صورت میں ان کو آدمیوں میں بھیجتے. وَلَلَبَسْنَا، اور البتہ ہم شبہ ڈال دیتے، علیہم ان پر، ما یلبسون، وہی جو شبہ وہ اب کر رہے ہیں. ابھی جس التباس میں وہ پھنسے ہوئے ہیں، جس آرگیومنٹ میں وہ پڑے ہوئے ہیں، یہی شبہ ہم خود ان کے دلوں میں اس وقت بھی ڈال دیتے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہٹ دھرمی پر مصر ہیں. یہ ایکسپلینیشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے فراہم کی ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مشرکین کے دلوں کے اندر کجی ہے، وہ ہدایت کو تسلیم کرنا ہی نہیں چاہتے، اور اگلی بات جو ان کے منہ سے نکلنی ہے، جو آرگیومنٹ انہوں نے اب آگے دینا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخود اس کی توجیہ اور اس کی ایکسپلینیشن ان کو فراہم کر رہے ہیں. یہ کہ آگے تم یہی بات کرنے والے ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرشتہ کیوں نہیں ہے، تو لو میں تمہیں بتائے دیتا ہوں کہ اگر میں ان کو فرشتہ بھی بنا دیتا تو میں ان کو انسان ہی کی صورت میں تمہارے درمیان بھیجتا، تو تب بھی تمہارے دلوں میں یہی شک برپا ہوتا جو کہ ابھی جس فساد میں تم پڑے ہوئے ہو. اور اسی آیت کی تفصیل میں ایک یہ بات ذہن نشین کر لینا بھی بہت ضروری ہے، جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا فرمایا ہے کہ یہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے اور نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانوں میں سے ہی پیغمبر بنا کر بھیجا. سورہ آل عمران میں اس کا تذکرہ اس طرح سے آتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر جو بھیجا ان میں رسول انہی میں سے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.